اور اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا بہت عقل مند تھا۔ السلام علیکم۔ آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک کوفی نے جب حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پوچھا کہ میری داڑھی کے کتنے بال ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا۔ محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی زندگی کا آخری سال تھا۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد ایک کوفی شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، جبکہ تم ہر چیز جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور پھر اپنے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ دیے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمگوئیوں کی آواز آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے، انتظار کرنے لگے کہ آپ اس سوال کا کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کے داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کیسے معلوم ہے کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے کچھ نادان دوست کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے داڑھی کے بالوں کی تعداد بتا دیں گے۔ جس شخص نے سوال کیا تھا وہ اپنی جگہ پر کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا معلوم حضرت علی کرم اللہ وجہ کو میرے سوال کا جواب معلوم بھی ہے یا نہیں۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ 3000 تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ جواب درست ہے؟ اسی طرح مجبوراً حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جواب قبول کرنا ہوگا، لیکن میں اس کی دلیل بھی دریافت کروں گا۔ آخر حضرت علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا، تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے۔ اگر حضرت علی نے مزاح کرتے ہوئے جواب دیا کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی تعداد تمہارے سر کے بالوں سے نصف ہے تو میں اس وقت پوچھوں گا کہ میرے سر کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ شاید یہ کہہ دیں کہ تمہاری داڑھی کے بالوں سے دگنی ہے، پھر اس وقت میں اعتراض کروں گا کہ یہ تو مزاح ہے، میں تو درست جواب چاہتا ہوں۔ غرض یہ کہ پوری محفل میں عجیب و غریب قسم کے تصورات لوگوں کے ذہن میں جنم لے رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اے بھائیوں، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ اس کے بعد پھر سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ دشمنوں نے دوستوں سے کہا، تم نے دیکھ لیا کہ حضرت علی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہ اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ جواب میرا غلام قمبر دے گا۔ آپ نے جناب قمبر کو آواز دی۔ قمبر حضرت علی کی خدمت میں آزاد کردہ غلام تھا، جو حضرت علی کے مکتب کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار غلام تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی علی مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا سب باتیں سن رہا تھا۔ جناب قمبر آئے اور انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا، اے شخص، اگر تو لوگوں کا بدخواہ نہیں ہے اور سچا ہے تو اس بات کی تصدیق کرو کہ سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ نہیں، بلکہ تمہیں تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھوں، یا پھر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو نازک مزاج اور زیر ثابت کرو اور حیرت انگیز سوالات سے محلوں کی توجہ اپنی طرف دلانا چاہتے ہو۔ لیکن علی کو اس کا جواب معلوم ہے۔ تمہاری بھلائی اس میں ہے کہ میں تمہیں جواب دوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ اے شخص، ہم ہر روز 5 نمازوں میں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں سیدھے اور ہمیں گمراہوں کے راستے سے روکے، لیکن تمہارا سوال اس قسم کا نہیں ہے کہ گمراہی سے بچے رہو۔ جو شخص راہ راست کی تلاش میں رہتا ہے وہ نیکی اور بھلائی کے سوالات پوچھتا ہے اور ایسی دعا مانگتا ہے کہ جس کے جاننے یا حاصل کرنے میں اس کی اپنی یا دوسروں کی سعادت اور بھلائی ہو۔ یہ تو محض شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے، لیکن انسانوں کو ایسی چیزوں کے پوچھنے اور جاننے پر آمادہ کرتا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ کوفی کہنے لگا
کہ جناب قمبر نے واعظ و نصیحت تو کر دی ہے لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا، اور اس میں کوئی شک نہ آئے کہ جاننے اور سمجھنے میں سعادت ہے، لیکن مفید باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تمہیں اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا ابھی سنبھلنے بھی نہ پایا تھا تو کہنے لگا کہ مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں، لیکن میں نے ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ جناب قمبر نے کہا کہ مجھے بھی اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال سے دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں، لیکن تم ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو۔ بہت بہتر ہے، کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ جناب قمبر نے کہا اے بھائی، جو عقل مند ہیں وہ کئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تمہیں کسی کام کی فکر نہیں اور نہ کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے قینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھ لو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، جناب قمبر درست کہتے ہیں۔ نادان دوست کہنے لگے واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ دانا دوستوں نے کہا یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب کا اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا جناب قمبر آپ نے درست کہا، مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا اور راہ راست پر لے آئے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا کہ کوئی عجیب اور لا حاصل مسئلہ پوچھنا ہنرمندی نہیں ہوتا۔ میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں اور اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا بہت عقل مند تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، اتنے پیارے واقعے کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں اور گھر والوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری خصوصی دعا کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔